بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں، لیکن کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر 3 ایسی مشکلات کا ذکر کریں گے اور ان کا حل کا بھی ذکر کریں گے جس کے اندر اکثریت مبتلا ہے۔ ان میں سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ اگر انسان شہوت کے اندر مبتلا ہے، شہوت کا شکار ہے اور ہر دم وہ اس شہوت کا شکار رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نماز کے اندر نظر کرے کہ کہیں اس کی نماز کے اندر سستی تو نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے، وہ نماز کے اندر کوئی لاپرواہی تو نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ مریم کی آیت ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پس جو ان کے بعد خلیفہ ہوئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کی اتباع کر لی۔ تو گویا کہ شہوات کی اتباع کرنے کو نماز چھوڑنے کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسان شہوت میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے اس کی نماز کے اندر سستی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، وہ نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا، نماز کی طرف وہ رغبت اور شوق نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ شہوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس شہوت جیسی مشکل سے چھٹکارا پانا ہے تو سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا پڑے گا اور نماز کے اندر سستی جو لاپرواہی ہے اس کو دور کرنا پڑے گی۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر انسان عدم توفیق کا شکار ہے اور انسان بدبختی کا شکار ہے، جیسا کہ اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیک کام کی توفیق نہیں ملتی، ہمارے گھروں کے اندر بدبختی ہے اور نیک کاموں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہم نیک کام کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے، ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ تو اس مشکل کا حل بھی قرآن کریم نے بتایا ہے، فرمایا کہ جو آدمی بدبختی کا شکار ہو، عدم توفیق کا شکار ہو، نیک کاموں کے اسے توفیق نہیں مل رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنی والدہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، اس پر نظر ثانی کرے کہ کہیں اس تعلق کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی، کہیں جو حق ہم نے اپنی والدہ کو دینا تھا کیا وہ ہم اس کو دے پا رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ وہ اپنی اور والدہ کے درمیان تعلق پر نظر ثانی کرے، اس تعلق کو دیکھے کہ میں اس کو کس طرح نبھا رہا ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ بدبختی کو والدہ کے حسن سلوک کے ساتھ جوڑنے کی یہ علامت یہی ہے کہ جب انسان سے کسی کام کی توفیق چھن جاتی ہے اور بدبختی اس پر آ جاتی ہے تو لازماً اس کے پیچھے یہی عمل کار فرما ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے والدہ کو اس کا حق نہیں دیتا۔ تو دوسری بڑی مشکل کا حل کہ آدمی کو توفیق نہیں ملتی کسی نیک کام کی، وہ بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے والدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ تیسری چیز، اگر انسان کی روزی تنگ ہے اور انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق پر نظر ثانی کرے کہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، قرآن کے ساتھ اس کے تعلق میں اگر کوئی کمی تو نہیں واقع ہو گئی، قرآن پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، قرآن پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا،
قرآن کو چھوتا بھی ہے کہ نہیں چھوتا، قرآن کو دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا، اسے چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، یہاں نصیحت سے مراد قرآن ہے کہ جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا ہم اس پر اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اس کا رزق تنگ کر دیں گے۔ تو سامعین محترم، تیسری بڑی مشکل جو ہر انسان آج کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا سے اچھا رزق خود بھی کھاؤں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں، تو اسے چاہیے کہ اگر اس رزق کی تنگی کے اندر وہ مبتلا ہے تو وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق پر نظر ثانی کرے، اگر اس میں کمی ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ تو میں محترم دوستو، 3 مشکلیں ہیں، تینوں کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر آدمی شہوت کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کر لے، شہوت کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بدبختی کا شکار ہے، عدم توفیق کا شکار ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لے، اپنے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کر لے۔ اور اگر انسان رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ یہ تینوں مشکلوں کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان اس حل کی طرف بڑھے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت اس